بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں. آج عید کا دن ہے. آپ سب کو, پورے پاکستان کو, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر, جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں, سب کو عید مبارک. خان صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام. سر آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک, اور پوری امت مسلمہ کو مبارک, اور جتنے ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کو مبارک. اوورسیز پاکستانی, ہمارے رشتہ دار, اہل و عیال, اور جو ہمیں جانتے ہیں, اور پاکستان کے تمام مسلمانوں عید مبارک, دلی عید مبارک. ناظرین, آپ ایم اے شہزاد خان صاحب کی پریڈکشن تو دیکھتے رہتے ہیں اور خان صاحب بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے ماضی میں اور کیا ہوگا خان صاحب کے مستقبل میں. خان صاحب کی پریڈکشن خان صاحب کی زبانی آئے لیتے ہیں. سر آج پریڈکشن کریں. پریڈکشن تو بالکل کریں گے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی کرما والی کے ساتھ جو ہے چاند رات کو شاپنگ ضرور کرتا ہوں. گو کہ میں بہت یہ گہما گہمی سے بھاگتا ہوں, اور اس طرح ہے کہ میں لاہور سے ہی ہوں, میرا تعلق ہے, میرا خاندان ابا و اجداد بھی لاہور سے ہیں. پیچھے سے فور فادر ہوڈ جو ہے 200 سال پہلے پیچھے افغانستان سے, قندھار سے ہیں, لیکن 200 سال سے ہم پاکستان میں لاہور میں ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ انارکلی ہم شاپنگ کرتے ہیں, ریگولر کی ہے ہم نے. انارکلی شاپنگ کرتے ہیں, انارکلی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. انارکلی خان صاحب کی وائف جس کو ہمیشہ کرما والی کہتے ہیں. جی ہاں, اور اس طرح ہے کہ آج بھی میں نے چاند رات میں اپنی کرما والی کو لے کے گیا, انارکلی لے کے گیا, مہندی لگوائی اور وہ چوڑیاں پہنائی. ماشاء اللہ. جی ہاں سر ماشاء اللہ. اب کافی شادی کو کتنی دیر ہوگی؟ پہلے 30 سال ہو گئے. 30 سال کے بعد بھی آپ لے کے گئے ہیں انارکلی, وہاں گئے ہیں, جا کے چوڑیاں پہنائی اور مہندی لگوائی. یہ 30 سال کے بعد جذبہ قائم رہتا ہے؟ جی ہاں, 5 دن پہلے میری 30ویں سالگرہ تھی شادی کی, اور 16 اپریل کو ہوئی. تو ٹھیک ہے, اچھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب بوڑھا ہو جائے, یہ ہو جاتے ہیں, میں نے لوگ دیکھے ہیں, ان کے بچے باہر بھی چلے جاتے ہیں, اپنی اپنی کرما والیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کا بڑھاپے کا ساتھی صرف آپ کی اپنی کرما والی ہوتی. بالکل صحیح بات. سر میں مزید بھی آپ سے بات کروں گا, عید کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں ہم آپ سے آپ کی ذاتی باتیں اور چٹکلی باتیں کریں. جو لوگ آپ کے بارے میں, آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں جانتے, وہ بھی جانیں کہ اندر سے ایم اے شہزاد خان کیا ہے. 30 سالوں کے اندر کھٹ پٹ, لڑائی جھگڑے کیسا رہا؟ کون بناتا کون ہے؟ اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری لو میرج ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور میری خاندان میں ہی شادی ہوئی, خالہ کے گھر. اشرف سینئر کیمبرج میں پڑھتا تھا میں, ڈان باسکو کے ساتھ ہی تھا, وہ تقریباً قریب ہی تھا, اس کے قریب ہی سینٹ اینتھنی جہاں عمران خان صاحب پڑھے تھے. تو خیر میں 9th تک تو ہم نے دنیا ہی نہیں دیکھی, پتہ ہی کچھ نہیں. ہم اسکول سے نکلے ہیں اور اسکول میں ہی وہ گھر آئے, اور گھر سے مدرسے گئے, مسجد میں قرآن پاک پڑھا. سب اس ٹائم پہ نمازوں کی پابندیاں, اور والدین بڑے کیئرنگ ہوتے تھے, احساس بھی ہوتا تھا ان کو کہ بچے ہمارے اسلامیات میں بھی دین کو بھی سمجھے. مجھے آج یاد ہے کہ الحمدللہ آج بھی مجھے 22 سے 23 صورتیں یاد ہیں. تو وہ سارا ہمارے والدین کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. تو خیر بات چل پڑی. تو میں 9th-10th میں تھا, 9th میں خاندان میں بھی نہیں جاتا تھا اس ٹائپ پہ. اس وقت بھی میں یورپین ٹائپ کے اسکول میں پڑھا ہوں. ٹائی شائی اس ٹائم پہ بھی ہم نے لگائی, مجھے یاد ہے, میرون ٹائی. اور ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ڈاکٹر حسن اشرف تھے, اور وہ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بھی میرے استاد رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں. ایسی کوئی بات میرے ذہن میں ہے, وہ میرے بھی استاد رہے. چلے خیر بات آگے نکل گئی. تو میں 9th-10th میں وہ اپنی خالہ کے گھر آیا. بچپن میں جاتے تھے, ایجوکیشن کا جب ٹائم تھا نہیں تھا. خالہ کے گھر آیا تو وہاں پہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات
تو ایک دفعہ تو میں عشق ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی, تو پھر ایک دفعہ میں ایک ہی بات ہے, عشق ہو گیا سر. نہیں, عشق تو آگے جا کے ہوتا ہے, بس بات شادی کے بعد ہوا ماشاء اللہ. نہیں بتائیں گے آپ کو. تو پھر ایسا ہوا کہ میں انارکلی بازار میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے, چاند رات کا یہ ہمارا لاہوریوں کا ایک رواج ہے, جس ایریے میں آپ ہوتے اسی ایریے کے بازار میں آپ شاپنگ کرتے ہیں. ظاہر ہے میں انارکلی کے حوالے سے تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نکلا اپنی موٹر سائیکل پہ, جو بھی سواری تھی میرے پاس, تو آگے سے میری خالہ کی گاڑی بھی آ رہی تھی. تو اس وقت پھر ملاقات ہو گئی. تو پھر میں نے آ کے یہ شعر بنایا کہ گئے جب ہم کل انارکلی بازار, وہ تھی کار پہ اور ہم تھے اسکوٹر پہ سوار, آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں, دل سے دل ٹکرا گئے, گاڑیاں تو بچ گئیں, ہم زخمی ہو کے گھر آ گئے. تو پھر الحمدللہ شادی ہو گئی. ماشاء اللہ. بچے سر آپ کے کتنے ہیں؟ الحمدللہ 3 بچے ہیں. بیٹا میرا ماشاء اللہ 28 سال کا ہے, بیٹی میری 27 سال کی, ایک بیٹی ہے 13 سال کی. جی. تو سر لائف میں کیا آپ نے اسٹالوجی میں کیسے آئے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں, وہاں سے آپ چلے گئے لا کرنے, اسکول کے بعد کالج. آپ کو پہلے چاند رات کی طرف چلتے ہیں. ایک تو یہ چاند رات بتا دی ہم نے آپ کو, یہ تو کرما والی آ گئی. اچھا, اس سے پہلے کی ایک چاند رات مجھے بڑی یاد ہے. میں میٹرک میں تھا, اسپورٹس مین بھی تھا, اور میں پنجاب یونیورسٹی سے میرا تعلق تھا. میرے پاپا پنجاب یونیورسٹی میں تھے. اچھا, میرے سارے جو دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, وہ سارے ہم, اچھا ہمارے اندر ایک چیز ہوتی تھی کہ ہم آگے نکلیں ایجوکیشن میں. میرے سارے دوست الحمدللہ اچھی سیٹوں پہ ہیں, جوڈیشری میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, آرمی میں بھی ہیں, باہر کی دنیا میں بھی ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے آپ کو اندازہ تو ہے, ادھر ہی ہم پلے, ہمیں وہاں پہ میرے پاپا کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا, ادھر ہی ہم نے ساری زندگی گزاری. اچھا, اس طرح ہوا کہ میرے جو ایک میرا بڑا قریبی دوست تھا, تو وہ آیا. اچھا, میری بہن کوئی نہیں ہے, سسٹر کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کی جو بہنیں وہ میری سگی بہنیں, ماما تیاں بہنیں سانجیاں ہوندیاں سنیا. چاند رات ہو اور میٹرک میں تھا, اور میرا دوست بھی اچھا جوڈو کراٹے کا پلیئر تھا, ننچک کا وہ بھی ماسٹر, میں بھی انہی چیزوں کا تھا. اچھا, آپ نے کراٹے بھی؟ جی ہاں, کراٹے بھی کی ہیں, سوئمنگ کی ہے, اچھا کرکٹ کھیلا ہے, اچھی روئنگ کی ہے. میرے دوستوں نے جو روئنگ کے, ایک میجر رشد الدین ہے, اس نے گولڈ میڈل بھی لیا ہوا ہے پاکستان کے لیے. ہم سارے اکٹھے ہی تھے. اچھا, ہمارے بڑے بھائی جان جو پریزیڈنٹس ہیں یہ نیشنل روئنگ کے, بڑی خیر باتیں ہیں, آگے نکل جائیں گے. تو وہ میرا دوست آیا, اس نے کہا, میرا الٹا نام گولا ہے. اچھا, گولا. جی, پیار سے مجھے گولا کہتے ہیں. وہ آیا, اس نے کہا گولے, وہ رات کے کوئی محل 7-8-9 بجے کا ٹائم تھا, اچھرے جانا ہے. میں کہا خیر ہے وے, ساڑی تی شاپنگاں پوریاں ہو گئی ہیں. انہیں کہا یار میری بہن نے نا دوپٹے دی کرن نہیں ہوئی, لگی تو انہیں پڑا پایا, جے کرن نہیں لگی میز نہیں بنانی. میں کہا چل چلیے. میں موٹر سائیکل سٹارٹ کیتا, ہونڈا سی اس ٹائم تے, جا کے چھرے کھڑا کیتا ہے. تے مینوں دنیا دا نہیں پتا سنیا. میں اس دوست دی باں پھڑی ہے, تے اسی اچھرے بازار جا رہے ہیں, تے دوپٹہ میرے ہاتھ 'چ, تے اسی جا رہے. اگوں ویکھیا تے پولیس آ رہی ہے, ایک SHO 3 پھلاں والا وڈا قد ہوے, تے نال پیچھے ਉਹਦੇ 8-10 ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਸ ਜਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕਿਉਂ? और नस जा तेनू क्या? मैं कहा अंकल हम अपने फैमिली नाल है. मैं कहा नहीं अंकल ये हम ना बड़ा मासूम जाम है. मैं कहा अंकल ये ना मैं दुपट्टे पे किरण लगवाने हैं अपनी बहन की. नस जा. उन्हें चपेड़ कराई मैनू वट, लत्त मारी ढिड च ठा, नाल दे बंदे मैनू सोटे मार रहे हैं. मैं स्पोर्ट्समैन, मैनू पता ही कुछ नहीं चल रहा. तो यार यारां दी सोने दी टूमा होंदियां ने. यार मैनू कह रहा गोले नस. मैं क्यों यार, असी दुपट्टे 'ਚ किरण लवानी है, साड़ी भैन ने सवेरे ईद नहीं मनानी. उन्हें कहा नस. मैं कहा नहीं नसना. मासूम था मैं. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤੀ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਿਆ. ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਟੁਰ ਪਿਆ. तो उस तो बाद तो आज तक मैं वेरी हो गया सनिया.
ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ। तभी मैं कहना कि मुल्क की पुलिस को जो 24 घंटे हैं ना, उनके 8-8 घंटे कर दो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, उनके अंदर पढ़े लिखे लोग लाओ, ताकि आपका माशरा ठीक हो जाओ। माशरे को ख़राब तकरीबन सारा नहीं, पुलिस वाले भी करते। कोई शक नहीं इसमें सर। हम ईद का मौका है तो हम ईद के हिसाब से ही नस्सण तक गल ठीक है। हुणे दसो नसन नहीं हसणिया टुर पिया, तुर पिया यार ने बांह खिंचनी शुरू कर दी थी। यारां ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ जी ਸਰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਪਮਿਸਟਰੀ, इल्म नजूम किस तरह है? बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ रहा न्यू कैंपस में। ओल्ड कैंपस में अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर अजायब घर के सामने वाला जो ओल्ड कैंपस है, उधर ना ओल्ड कैंपस के साथ एक जगह थी छोटी सी, वहाँ पे M.A. बिस्मिल साहब होते थे। मैं मैट्रिक में ही था तो उनको हाथ दिखाने चला गया। उस टाइम पे उनकी गालबन 10 रुपये फीस थी, पुरानी बात है। बड़ा टू दी पॉइंट बात करते थे। मैंने हाथ दिखाया, मैं हिल गया। मैंने 1-2 साल बाद जो देखा वैसे ही होना शुरू हुआ। मैं उनके पास दोबारा गया, हर चौथे 5वें दिन में जाता, 10 रुपये दे देता। एक दिन उनके अंदर थोड़े ज़रा टू दी पॉइंट बात करते थे। जो टू दी पॉइंट वाले हों तो लहजे में थोड़े सख्त भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सख्त नहीं थे, नॉर्मल। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे सिखाएं, उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। फिर मेरे एक पामिस्ट्री का वहीं से मैंने लिया, और जो एस्ट्रोलॉजी नंबरालॉजी के हवाले से मेरे एक उस्ताद और हुए, वो मैंने मीर याकूब अली शाह साहब से उनसे लिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जो पाकिस्तान की जो एग्जीबिशंस होती थी, जैसे फोर्ट्रेस स्टेडियम था, उसमें मैं बहुत बैठा उठा। फिर मैं रेस कोर्स में बैठा, फिर मेरा मरी में ऑफिस आ गया 22-23 साल से। फिर मैं इंटरनेशनली भी निकल गया, जिसमें मैंने सार्क किया सारा, तकरीबन हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये किए। फिर मैं मिडिल ईस्ट सारा किया, तकरीबन फॉर ईस्ट किया, अमेरिका, बरतानिया, अफ्रीका। बस फिर नॉलेज बढ़ता चला गया, फिर आ गया इस जगह पे। वकालत मैंने 1993 से स्टार्ट की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई शुरू की थी। पहले पामिस्ट हुआ, बाद में वकील बना था। नाम किससे कमाया? M.A. शहजाद खान से। M.A. शहजाद कौन है? M.A. मेरे मैं इस नाम को बड़ी कीमत रखता हूँ, मोहम्मद अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस नाम को साथ लगाया, आगे शहजाद अपना लगाया, खान वालिद साहब का लगाया, और मोहम्मद अली मेरे फादर इन लॉ का नाम था। जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने मुझे दोस्तों की तरह रखा, उनका नाम भी लगाया। और इस नाम से मुझे अकीदत वैसे भी बहुत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं सर। M.A. शहजाद वहीं से आपने लिया। अच्छा सर, ये बताएं, नाम आपने कमा लिया, पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से, दुनिया देख ली, सारा कुछ कर लिया, कोई पछतावा? पछतावा नहीं, अब ख्वाहिश रह गई है। पछतावा नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। ख्वाहिश यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क पाकिस्तान को सही हाथों में देखूं, यही ख्वाहिश रह गई। अब मेरा मरना जीना मुल्क पाकिस्तान के लिए, पहले भी था। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ गया हूँ, इज्जत ही कमाई मुल्क पाकिस्तान के लिए। अब दुख होता है, अब महसूस करता हूँ। सर कुछ लोग का कहते हैं या पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि सुल्तान राही की और मुस्तफा कुरैशी की वो जो झलक है वो आप में नज़र आती है। ये कहाँ से स्टाइल आया? बब्बर शेरा, टड़ जा कितों आया? मेरी दोस्ती ज़्यादा थी, ताल्लुक़ ज़्यादा, दोस्ती ज़्यादा। मैं कोई बनावटी स्टाइल नहीं है, मेरा रियलिटी है। मुझे वैसे भी अगर मेरा अपना शौक़ अगर फ़िल्मों का है तो मैं पंजाबी में सुल्तान राही मरहूम को पसंद करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को और भी पंजाबी फ़िल्में मैं अपनी पसंद करता हूँ। इसके अलावा जब इंग्लिश में जाऊँ तो फिर मैं ब्रूस ली वगैरह इनको देखता रहूँ,
سلویسٹر اسٹالنس کو دیکھتا رہا ہوں, کمانڈوز وغیرہ یہ دیکھتا ہوں. میرا بلڈ اسپورٹ بڑا شوق یہی رہا. یا پھر اور میں اگر کوئی فلم چیزیں دیکھوں تو نیشنل جیوگرافی وغیرہ یہ دیکھتا ہوں. اس ٹائپ کا تھوڑا میں رومانٹک میں نہیں گیا لائف پہ. اور مظلوم شاعری بھی نہیں مجھے پسند. مظلوم شاعری ہمارے ساتھ میرا دل ٹوٹ گیا, ہمارا یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں غیرت مند بات کرو. مظلومیت سانو نہیں پسند. اوہو جے اوکھے جے بندے ہیں سونے. اچھا اس میں کوئی شک نہیں, شاعری ساری ہوتی ہے, وہ یہ ہو گیا تو دل ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا. ایک بندہ جڑا ہے نا وہ پتہ نہیں اتھرو ریڑ رہا کچھ کر رہا, سانو وہ نہیں سمجھ آتی ہوئے. اتھرو آئے نے نہیں کدی کسی نے اتھرو دیتے ہون؟ جدو تی میری رب دے کول چلی گئی سی کی دن دیسی تے انج لگیا کہ سب کچھ اجڑ گیا. تے پھر سمجھایا کہ میرے کول ہی ہوتی ہے, باقی نہیں آئے. جی بچوں کو کوئی سکھائی آپ نے اسٹالوجی, ہاتھ دیکھنا, ذائچہ نکالنا؟ میرے بیٹے کو طلحہ خان کو بہت اچھا آتا ہے. میری بیٹی جو بڑی ہیں رویبہ خان, شی از ایڈوکیٹ, بڑی کمپیٹنٹ لائن, انہیں بہت آتا ہے. ان کو ٹیرو کارڈس وغیرہ بھی آتے ہیں. میری چھوٹی بیٹی بہت صحیح, دانیہ علی, ان کو بھی یہ نالج دے دی ہے. کبھی بیگم کا ہاتھ دیکھا؟ چہرہ ہی ویکھ لینے پتہ لگ جائے گل کرنی نہیں کرنی. ہاتھ ویکھن دی کی ضرورت ہے؟ ضرور تسی کوئی چکلا بیلنا کھانا ہے وہ کولوں. ڈانٹ پیندی ویسے؟ ظاہر ہے ڈانٹنا تو, جو بیگم ڈانٹے نا تو پھر وہ غصے سے بچے نوں ڈانٹتی رہے گی. یہ بات صحیح بچے بچانا واسطے آپ ہی ڈانٹ کھا لو. ہے, ناظرین بڑی پتہ کی بات ہے. جی سر کبھی کوئی آپ گنگناتے بھی ہیں کبھی کبھی, کیا گاتے ہیں؟ بہت کچھ. مہدی حسن صاحب کو بہت سنا, رفیع صاحب کو سنا, کشور صاحب کو سنا, لتا کو سنا, بہت لوگوں کو بیگم کو کبھی گانا سنایا؟ بے شمار سنائے. سب سے پہلی دفعہ اگر یاد کریں. نہیں اب وہ تو وہ یہی کہا تھا, میں میٹرک میں تھا اس وقت, دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رانی, گورا رنگ کہیں کالا نہ پڑ جائے. گنگنا کے سنائیں کچھ. اب جس ایج پہ آ گئے ہیں. سر آپ خود کہتے ہیں دل جواد ہونا چاہیے تھا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. اسی میں مجھے ایک مصرع بڑا پسند ہے. زندگی کے درد کو سہو گے تم, دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم. زندگی کے درد کو سہو گے تم, دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم. زخم دل جب تمہیں ستائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جزاک اللہ سر, ماشاء اللہ آپ تو بڑا اچھا گنگناتے. کبھی سوچا میں سنگر ہی بن جاؤں, یا کبھی بچپن میں کہ گانے شروع کروں؟ ایسا نہیں تھا. مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں آرمی آفیسر ہوتا. گیا, ٹیسٹ وسٹ نہیں ہوا, پھر میں نے کہا میں نے پولیس میں جانا ہے, نہیں ہوا. میں کیا سنیا جے سانو وردی نہیں ملی تو اسی آپ پاواں گے. پڑھیا, وکالت دی وردی پائی, کالا کوٹ پا لیا, سنے ہٹے نہیں, ٹلے نہیں. جی عید کے موقع سے اور سر کی کہنا چاہو گے؟ عید میں یہی ہے کہ میں رات گیا تھا خاندان میں, بلکہ رات نہیں شام کو ہی چلا گیا تھا. مٹھائی کے ڈبے تھے میرے پاس, عیدیاں تھیں اپنے خاندان کے, جو بھی میرے کزن, بہن تو کوئی نہیں, کزن سب کو مٹھائیاں پیش کیں, عیدیاں دیں, وہ خوش ہوئے. سب کہتے تھے کچھ بیٹھ جائیں. میں کہوں خاندانی ایڈا وڈا, سب نو سلامی تے دے دیں. تو پھر صبح ایسا ہوا کہ نماز پڑھی, سب کے ساتھ بغل گیر ہوئے, ہم ہمسایوں کے ساتھ سب بچوں کو عیدیاں دیں. شیرنی کھائی جاتے وقت, واپسی میں
راستہ بدل کے آئے مسجد سے جب آئے، یہ سنت بھی ہے غالباً ایسے ہی سنت. کھانا جو ہے وہ دوپہر کا وہ اپنے والدین کے گھر کھاؤں گا، امی ابو کے گھر، اور رات کا کھانا پھر اپنے گھر. اگلے دن میں اپنے جو ہے مدر ان لا کے گھر کھاؤں گا. اس طرح تیسرے دن دوستوں کو بلاؤں گا. اسی طرح ہے، سب گہما گہمی ہے. بس یہی کہوں گا پورا سال ہم مصروف ہوتے ہیں، اللہ پاک کی عید کے ایسے دن دیتے ہیں جس میں آپ سب کٹھے ہوتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں. جی سر عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کے آپ قریب کیسے ہوئے، یا آپ کے دل میں کیسے عمران خان نے جگہ بنائی؟ شروع سے ہی مجھے میرے پیرنٹس نون لیگ کے تھے اور میں پنجاب یونیورسٹی میں رہا، نون لیگ کے رہے. جب جاوید اشرف ایک نام ہوئے ہیں، میری امی کے وہ کزن ہیں، وہ شہباز شریف کے پہلے سیکٹری تھے لاہور میں. شالمی کے سامنے ان کا آفس تھا. بڑا پیار کرتے تھے اور بڑے اچھے تھے وہ. جب وہ شہید ہو گئے 1992-93 میں ریگل چوک میں گولی مار دی. غالباً پیپلز پارٹی کا کوئی جلسہ تھا، غالباً کی میں نے لفظ لیا. تو اس کے بعد پھر میرے امی کے دوسرے کزن لگتے ہیں ڈاکٹر اسد اشرف، وہ ایم پی اے بن گئے. اچھا، وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ ایم پی اے بن گئے، سینٹر بعد میں بن گئے. پھر وہ واپس یہ جدہ چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے دور میں جلا وطن ہو گئے. پھر وہ واپس آئے تو ڈاکٹر اسد اشرف صاحب ایم پی اے نہیں بنے تھے، پہلے بن گئے تھے بعد میں بنے. ظاہر ان کی اپنی معاملات ہوں گے. ادھر میرا جو مائنڈ چینج ہونا شروع ہو گیا، میں مشرف صاحب کی طرف چل پڑا. مشرف صاحب میرے آئیڈیل بن گئے اور وہ میرے جس طرح میں سوچتا تھا ویسا وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے کچھ ایک دو غلطیاں ہوئیں ان سے جو بھی ہیں، لیکن وہ میرے آئیڈیل بن چکے تھے. پرسنالٹی میں انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا. پھر شرف صاحب چلے گئے. لیکن جب پھر خان صاحب کو دیکھا تو مجھے زیادہ سمجھ میں آئی. پھر ان کی طرف میں مائنڈ بنا گیا پورا. ایسا ہوا میرے ساتھ. سر اینڈ پہ جاتے جاتے کوئی شعر، کوئی پیغام کیا سنائیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا جو میں نے خان صاحب کو اپنی شاعری دے دی تھی وہی سنانا پسند کروں گا. غیرت اور خودداری، جس کو قوم بھی مانتی ہے، اوورسیز پاکستانی بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہماری قوم ہی، کہ گر مقدر میں ہے کالی رات، گر مقدر میں ہے کالی رات. یہ میں نے خود لکھی ہے، یہ میں نے لکھی ہے. اور میں اس وقت لا کر رہا تھا پی یو سے، پنجاب یونیورسٹی سے، کہ گر مقدر میں ہے کالی رات تو سحر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں. ڈوب جاؤں گا ہنستے ہنستے بحر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں. اس کو میری خودداری سمجھو یا میری مجبوری. ساری فصلیں سارے کھیت جلا دوں گا پر اس نہر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں. بھوکا میں مر جاؤں گا تیرے شہر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں. اس کو میری خودداری سمجھو یا میری مجبوری. آج کل کے دور میں شہزاد مرنا کون سا مشکل ہے. غیرت سے مر جاؤں گا پر زہر سے بھیک نہیں مانگوں گا میں. اس کو میری خودداری سمجھو یا میری مجبوری. جی کوئی شک نہیں اس کو میری. سر اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، آپ خودداری کی بات کر رہے ہیں. سر آخری کوئی پریڈکشن عید کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک پریڈکشن. ملک پاکستان استحکام کی طرف چلتا نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے. اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ڈالے گا تاریخ میں اس کا نام اچھا نہیں لکھا جائے گا. گو کہ رکاوٹیں اگر آ گئیں تو شہادتیں بہت ہوں گی. اللہ تعالیٰ ثانیہ کوئی پیغام ساری عید کے حوالے سے؟ میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو پاکستان ہے
اس کے بعد جو پاکستان کے لیے زیادہ غم لے رہا ہے وہ عمران خان ہے. اس کے لیے صدقات جو آپ نے دیے پہلے اب بھی دیتے رہے, جو تسبیحات پڑھتے رہے وہ پڑھتے رہیں, جو نماز حاجات پڑھتے رہے وہ پڑھتے رہیں. یہ جب تک خان وزارت عظمیٰ میں کی سیٹ پہ فائز نہیں ہوتا یہ مت چھوڑنا. یہی ایک پیغام ہے. ناظرین, یہی پیغام ہے اور عید کا موقع ہے. عید کے دن سب سے بڑا پیغام خان صاحب نے دے دیا. پاکستان کا استحکام ضروری ہے, مسلمانوں کی حفاظت ضروری ہے, عمران خان کی حفاظت بھی ضروری ہے. آپ پہ عاطف مجید اور ایم اے اشراد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد. عید مبارک.